الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو کل والے سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کلو کے بارے میں، اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کلو کی ٹرانسلیشن کیسے ہوگی۔ کلو کہتے ہیں سب کو یا ہر ایک چیز، یعنی ساری چیزیں، اس میں کلو استعمال ہوتا ہے۔ تو آج ہم 3 اور چیزیں استعمال کریں گے جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی تھی۔ من پڑھا تھا، الا پڑھا تھا، فی پڑھا تھا، ان کو ہم پھر سے یوز کریں گے سینٹنسز کے ساتھ، ورڈز کے ساتھ، تاکہ ہمیں مزید کلیئرٹی ملی چیزوں کی۔ تو کلو کے ساتھ مطلب کلو بھی ہم انکلوڈ کریں گے اور باقی چیزیں میں۔ من کل بابن، تو ہر ایک دروازے سے، من کل مکان، ہر ایک مکان سے، علی کل شیء، ہر ایک چیز پر، فی کل امت، ہر ایک امت میں، من کل شیء، ہر ایک چیز سے، من کل امر، ہر ایک حکم سے، علی کل قلب، ہر ایک دل پر، یا ایسی بھی ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے سارے دلوں پر، سارے دل پر، ٹھیک، لیکن بہتر ٹرانسلیشن یہی ہوگی کہ علی کل قلب، ہر ایک دل پر، فی کل قریۃ، ہر ایک گاؤں میں یا ہر ایک بستی میں، من کل امت، ہر ایک امت سے، من کل دابۃ، دابہ کہتے ہیں جانوروں کو، چوپائیوں کو، یعنی گائے کو، بیل کو، جس کو 4 ٹانگے جانور کو ہوں گے ان کو ہم دابہ کہتے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے یہ لفظ۔ علی کل نفس، ہر ایک نفس پر، فی کل سماء، ہر ایک آسمان میں، من کل فرقۃ، ہر ایک فرقہ میں، لکل امت، ہر ایک امت کے لیے، لکل قوم، ہر ایک قوم کے لیے۔ تو اس طرح ان کی ٹرانسلیشن ہوگی۔ لیکن ایک امپورٹنٹ چیز زہرا آپ مجھے بتا دیجئے، آپ کو اس سلائیڈ میں کیا سمجھ آیا؟ کچھ یونیک چیز آپ کو اس میں سلائیڈ سمجھ آیا؟ ان الا، من، فی، لی کے بغیر کچھ یونیک سا چیز آپ مجھے بتائیں، آپ کو کچھ سمجھ آیا اس میں؟ یم تم ورڈ تمن من کن ایک سۭتۍ الف لام، یم چھ سٲری ہم یوان وداؤٹ الف۔ ہاں جی، بہت اچھا، یہ بھی ایک چیز ہے، یہ ہر ایک الف لام کے بغیر آتا ہے۔ لیکن ایک امپورٹنٹ چیز اگر آپ نے آبزرو کیا ہوگا وہ یہ کہ یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ ساری سنگیولر ہے۔ مطلب قلب دل کو کہتے ہیں، اس کا پلورل ہے قلوب۔ شیء چیز کو کہتے ہیں، اس کا پلورل ہوگا اشیاء۔ لیکن ہم نے ان کی ٹرانسلیشن پلورل میں کی، مطلب ہر ایک دل، ہر ایک دل مطلب سب دل، ہر ایک مطلب 2 4 5۔ کیونکہ کلو نے اس کو بنایا پلورل، یعنی کلو نے ایسی ٹرانسلیشن کروائی ہر کی، اور پھر ہم نے کہا ہر ایک دل کی ٹرانسلیشن ہم نے سنگولر کی، لیکن سینٹنس میں پلورل کا سینس آتا ہے۔ تو اس چیز کو تھوڑا سا آپ خیال رکھ لیجئے، یہ کلو اس طرح کا ترجمہ بھی دے سکتا ہے۔ اچھا جی، اب جو ہم نے الا، کلو، فی وغیرہ جو چیزیں پڑھی، اب ہم ان کو قرآن کے سینٹنسز میں اچھی طرح سے استعمال کریں گے، اور جو بھی ہم نے اسے پہلے پڑھے تھے، انا بھی پڑھا، قدیر پڑھا، شیء پڑھا، علیم پڑھا، ارض پڑھا، سماوات پڑھا، اور ان ساری چیزوں کو اب ہم قرآنک سینٹنسز میں استعمال کریں گے۔ تو کیسے ٹرانسلیشن ہوگی؟ زہرا آپ پہلے ورڈ سے پہلی سینٹنس سے پڑھ لیجئے، لیکن پہلی رو پہلے پھر دوسری رو، اور ان کی ٹرانسلیشن کرتے جائے آرام سے۔ لیکن قرآن کو تلاوت کے انداز میں پڑھیے اچھے سے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس طرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان
اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر ایک چیز کا گواہ ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر ایک چیز کے لیے علم رکھنے والا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. ان فی ذلک لآیات لکل عبد منیب، بے شک اس میں لآیہ یقیناً نشانی لکل عبد منیب، ہر ایک پلٹنے والے بندے کے لیے ہے. ہاں، منیب کہتے ہیں جو پلٹے، توبہ کرے، اللہ کی طرف واپس آ جائے. منیب. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، اور اللہ ہر ایک چیز کو گھیرے ہوئے تھا. بالکل. نہیں، پہلے آپ یہاں پہ سنیے. آپ نے کانا کی ٹرانسلیشن تھا کی، لیکن قرآن میں تاکید کے لیے. ہاں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کے لیے استعمال کیا لفظ کانا، کیونکہ یہ پاسٹ ہے. اصل میں اس کا ترجمہ تھا ہی ہوگا، لیکن قرآن میں کچھ ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ نے تاکید کے لیے، سٹرس کے لیے استعمال کیے. اگرچہ وہ آتے ہیں پاسٹ کے لیے، لیکن وہ فیوچر کا میننگ بھی دیتے ہیں. تو یہاں پہ ٹرانسلیشن بیٹر ٹرانسلیشن ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تب بھی تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تب بھی دنیا کو احاطے میں لیے ہوئے تھے، آج بھی احاطے میں لیے ہوئے ہیں. تو اس لیے ٹرانسلیشن ہوگی ہے میں. ہاں، آگے چلے. اللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر ایک چیز پر گواہ ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر ایک چیز کے لیے علم رکھنے والا ہے. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اور بے شک اللہ ہر ایک چیز پر حسیبہ تھا یا ہے. ہاں، حسیبہ کہتے ہیں. حسیبہ بھی گھیرنے والے کو کہتے ہیں، یا حساب رکھنے والے کو، مطلب جس کو ہر ایک چیز کا پتہ ہو، ہر ایک چیز کا میتھمیٹیکل کیلکولیشن بھی ہو، اور ایسے بھی اس نے ہر ایک چیز کو اپنے احاطے میں یا اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہو. جی آگے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، پس یا تو بے شک اللہ بکل ہر ایک چیز کے لیے علم رکھنے والا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر ایک امت کے لیے اجل، مقررہ وقت. ہاں، مدت، ایک مدت مقرر ہے، یعنی ہر ایک انسان کے لیے موت کا وقت مقرر ہے. ایسی بھی ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ اس نے لفظ امہ استعمال کیا، مطلب ہر ایک کمیونٹی کے لیے، ہر ایک امت کے لیے مدت ہے، وقت، کتنا ٹائم ان کو ملے گا دنیا میں. اچھا. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ کے لیے ہی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور اللہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اچھا، آخری کو بھی آپ نے کیا، تو بس اتنا آج کافی ہے دوست.